محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جائے وہ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے نظریات و اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اور ہمارے علماء کا کردار اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز حاضرین، اسلام جو کہ ایک کامل دین ہے، اس میں رب ذوالجلال نے بندوں کو عقائد، اوصاف اور اعمال، یہ تین چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ عقائد صحیحہ یعنی کہ صحیح عقائد، یہ اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اساس ہیں، جن کا تحفظ کرنا، جن کو صحیح طور پر سمجھنا اور جن پہ ہمیشہ پیرا دینا، یہ ہر مومن مسلمان پر ذمہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جملہ صحیح عقائد پر کاربند بھی رہے، اور پھر ان کے تحفظ کا اہتمام بھی کرے، اور کسی بھی طرح کی شکوک و شبہات والے رستے پر جانے سے بچنے کا سلسلہ قائم کرے۔ ان بنیادی عقائد میں سے، اساسی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عالی وصف ہے کہ قرآن مجید نے باقاعدہ اس پر مضمون باندھا، اور حدیث طیبہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے مختلف پہلوؤں پر کلام فرمایا، تاکہ امت جو ہے وہ اس عقیدے کی صحیح طور پر تحفظ کا سلسلہ کر سکے اور اپنے ایمان کے بچانے کا اہتمام کر سکے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے قرآن مجید سے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں میں سے پچھلے آخری نبی ہیں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کو بیان فرمایا، اور پھر یہ جو لفظ خاتم ہے، اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کلام فرمایا، خود بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت بیان فرمائی۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی تفصیل، کوئی بھی اس کی وضاحت، کسی بھی کلام کی جو حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے خود قرآن مجید میں دیکھا جائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کسی دوسری جگہ پر، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں ہمارے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو خاتم النبیین کے مفہوم میں قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کا اشارتاً کنایتاً بیان فرمایا۔ تو یہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا، جس کی سب سے پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے،
اور آخری جو کڑی ہیں وہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ باقاعدہ نبی بن کر یعنی کہ تشریف لائیں اور پھر انہیں اعلان نبوت کا حکم ہو، ایسا کوئی جو فرد اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ ایسی شخصیت ہوں گی کہ جن کو اللہ نے شان نبوت پہلے عطا کر چکا، رب تعالیٰ ان کو نبوت پہلے عطا کر چکا، وہ نبی پہلے ہو چکے، اور وہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت و رسالت اور جو شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو چلانے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اب قرآن مجید سے میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھی، اس پر حدیث طیبہ سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سلسلہ نبوت رکھا امت کی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ ایک عالی شان محل بنائے اور دیکھنے والے اس کو دیکھیں اور ہر طرف سے وہ محل اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہو، لیکن اس محل کے ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، اور وہ دیکھنے والے اس محل کی تو تعریف کریں، لیکن وہ جو مقام ہے کہ جہاں پہ اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی، اس مقام کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کریں کہ آخر یہ اینٹ کیوں چھوڑی گئی، اس کی جگہ کو کیوں چھوڑا گیا اینٹ لگانے کے اعتبار سے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی کہ جس کے ذریعے اینٹ رکھی جاتی تو پھر وہ محل پورا ہوتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آخری کڑی میں تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قصر محل کو پورا فرما دیا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبوت کا سلسلہ تھا، جو محل تھا نبوت کا، وہ ذات اقدس جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی اینٹ نکالی جائے اور پھر اس کی جگہ اینٹ جو ہے وہ اس میں داخل کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ محل تو پورا ہو چکا، اب اس پر کوئی اینٹ لگائی جائے۔ تو عزیز دوستو، دونوں رستے باطل ہیں، دونوں طریقے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ کسی کی نبوت کا انکار کر کے کسی دوسری نبی کو تسلیم کیا جائے، یا آپ کی نبوت و رسالت اور خاتمیت کے بعد یہ سمجھا جائے کہ کوئی دوسرا بھی ممکن ہے، اس کو بھی جو شامل کر لیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ دونوں چیزیں باطل ہیں۔ یہ ایسی مسلمہ عقیدت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر حبیب کریم علیہ السلام نے اس لحاظ سے اس انداز کے ساتھ بھی وضاحت فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے ثلاثون دجالون، نبی علیہ السلام نے فرمایا کذابون کے 30 ایسے لوگ آئیں گے جو کہ دجال ہوں گے، دجل جھوٹ فریب کا رستہ اپنائیں گے اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے۔ اب 30 سے مراد یہ نہیں کہ صرف 30 ہوں گے، بلکہ 30 سے مراد کثرت ہے کہ زائد سے ہوں گے اور بھی ہوں گے۔ اب پاکستان میں ہم دیکھیں تو کئی ایسے جو پچھلے دنوں کے اندر باقاعدہ ان چند سالوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اس بدبختی میں ڈالا اور شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر بیٹھے، تو رب تعالیٰ جل وعلا کے اس حکم کے لحاظ سے وہ باطل ٹھہرے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آتے رہیں گے۔ تو اب اس لحاظ سے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے اور وہ ایسی باتیں کریں گے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس حقیقت کو باقاعدہ طور بیان فرمایا اس انداز کے ساتھ کہ عمارت جو نبوت کی تھی وہ بھی مکمل ہو گئی، اور اس انداز کے ساتھ بھی بیان فرمایا کہ جھوٹے لوگ آتے رہیں گے میرے بعد اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتے رہیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اسماء شریف یعنی کہ اپنے نام سرکار نے جب وہ بیان فرمائے تو ان ناموں میں بھی سرکار نے اس طرح بیان فرمایا، انا احمد، انا محمد، انا عاقب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سرکار کا نام نامی اس میں گرامی ہے عاقب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کہ جس کے بعد نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ ایسی شخصیت عاقب آپ کی ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے سرکار کا ایک نام ہے حاشر،
یعنی کہ وہ کہ جن پر اللہ حشر قائم کرے گا، یعنی کہ یوم حشر جن کی نبوت کے سلسلے پر چلتے چلتے پھر اللہ تعالی حشر قائم کر دے گا، وہ آپ کی ذات اقدس ہوگی، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ اس کو واضح فرمایا۔ اور پھر عزیز دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو جس انداز کے ساتھ سمجھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو بدری صحابی ہیں، بدری صحابی یعنی کہ جو بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی، وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، وہ نبی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، وہ محفوظ رہیں گے، وہ یہاں مدینہ طیبہ میں بیٹھیں، ان کو کہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب نے اپنی بدبختی ظاہر کی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب سب کو حکم ہے کہ کوئی بھی بدری ہو یا غیر بدری وہ مدینہ طیبہ میں نہیں رہے گا، وہ باقاعدہ اس کے خلاف جنگ میں شریک ہوگا اور جنگ میں شریک ہو کر نبی علیہ السلام کی جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس حساس موضوع کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ سمجھا اور پھر باقاعدہ عملی زندگی کے اندر اس کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کیا۔ اب سوچیں کہ لمحے کے لیے آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو بڑا معزز ہوں، محترم ہوں، میں لوگوں کے درمیان ایک حیثیت رکھتا ہوں، اگر میں اس عقیدے پر کوئی بات کروں گا تو لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ میرے اتھارٹی سے نکل جائے گا، میرے معتقدین سے نکل جائے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے سب عزت والوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اس امت میں بزرگی میں سب سے آگے حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار ہیں، اور اگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے تو پھر وہ اپنی ساری بزرگی سمیت میدان میں آئیں اور وہ لڑیں اور لڑ کر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے نبی علیہ السلام کی اس عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کا اہتمام کریں، تو پھر بعد میں آنے والا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اپنی بزرگی میں ان سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے لازم ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، کوئی چھوٹے رتبے پر ہے، بڑے رتبے پر ہے، مذہب میں ہے یا غیر مذہب میں کسی بھی مقام پر موجود ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنا ہر مقام پر یہ کردار ادا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ ناموس رسالت اور مسئلہ عقیدہ ختم نبوت، عزیز دوستو، اس پر پہرا دینا یہ ہم میں سے ہر ایک پر ہر مقام پر لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مصلی پر مسجد میں بیٹھا ہے تو اس سے بڑا غیرت مند کوئی نہ ہو، اور اگر اس کے سامنے کہیں کوئی بات کرے تو کہے کہ نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں یہ مولویوں کے کام ہے اور اس سے میرا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یا کسی اور مقام پہ بات کریں گے یا میرے پاس مصلی پہ بیٹھیں گے پھر اس کے لحاظ سے بات ہوگی، یہ میرا کاروباری معاملہ ہے۔ نہیں عزیز دوستو، اس پر پہرا دینا ہر حال میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر لہجے سے اس کا جو ہے وہ پہرا دینا یہ لازم ہے۔ اب یہاں پہ ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی سامنے آپ کے سامنے اپنی بدبختی شو کر دے اور اپنی بکواسات آپ کے سامنے کھولنا شروع کر دے تو اب لازم ہے کہ ہم کیا کریں، اسی وقت اپنا کردار ادا کریں۔ اب اس کردار کے لحاظ سے ایک پہلو یہ ہے کہ علماء نے یہاں لکھا، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو لکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بھی مقام پر یہ سمجھے کہ اس زمین پر نہیں کسی اور زمین پر، اس وقت نہیں کسی اور وقت میں، اس مخلوق میں نہیں کسی اور مخلوق کے اندر، یعنی کہ کسی بھی طرح یہ گمان کرے کہ شاید کہیں کوئی اور نبی آ جائے، کسی بھی طرح یہ گمان کرے کہ شاید کہیں کوئی اور نبی آ جائے، جس وقت وہ یہ گمان کرے گا اسی وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ اتنا یہ حساس عقیدہ ہے، جس وقت وہ گمان کرے گا اس وقت اس کا معاملہ اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی طرف منسوب یہ قول موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ جو دعوی نبوت کر چکا ہو اور وہ یا اس کا کوئی چیلا وہ ہمارے سامنے آ کر کسی کے بارے میں اس طرح کا اظہار خیال کرے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اب آگے یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ اس سے یہ کہے کہ تم جو کہتے ہو کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بندہ اس سے دلیل مانگے گا تو جس لمحے اس نے دلیل مانگی اسی وقت وہ کافر ہو جائے گا۔
اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا وہ کیسے کہ وہ دلیل ہی مانگی ہے، اس کے سوا تو کوئی اور کام نہیں کیا، دلیل ہی مانگی ہے تو اس میں مانگنے سے بندہ کیسے کافر ہوگا؟ عزیز دوستو، یہ ایسا عقیدہ ہے اور ایسا نازک اور حساس پہلو ہے کہ اس پہ رب ذوالجلال نے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی مقام پر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اتنا واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ کسی کے لیے کوئی شبہ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ پھر بھی یہ شک کرے کہ ہاں شاید کہیں اور کوئی آ جائے یا کسی بھی طرح کوئی فرد آ جائے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کے کہنے پر کہ ہاں فلاں جگہ پہ بھی کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جس کے سامنے بات کی جا رہی ہے وہ فوراً یہ کہے کہ میں ذرا دلیل تو پوچھوں کہ دلیل اس کی کیا ہے، تو یہ دلیل مانگنے والے پر یہ بات لگتا ہے کہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل یقین نہیں ہے کہ جب سرکار فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی طرح کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے گا بھی تو وہ دجال ہوگا، کاذب ہوگا، اور اس پر لعنت کرنا اور اس پہ جو ہے وہ اس کے لحاظ سے باقاعدہ کردار ادا کرنا یہ امت پہ لازم ہے۔ تو دلیل مانگنے والا نبی علیہ السلام کی قول پہ یقین نہیں کر رہا، اور اس یقین نہ کرنے کے سبب وہ بندہ جو ہے وہ کفر کے درجے میں چلا جائے گا۔ یعنی کہ جس لمحے اس نے کہا کہ مانگو تو بتاؤ تو صحیح کہ دلیل کیا ہے، اسی بھی لمحے وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اتنا یہ حساس معاملہ ہے، اس لحاظ سے انداز اس کے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، میں اب یہاں پاکستان میں جو ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی اس کے لحاظ سے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں، چونکہ 7 ستمبر 1974 یہ وہ دن ہے جو پاکستان کی اسمبلی میں ہمارے علماء، خاص طور پر امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کوششوں سے پاکستان کے آئین میں یہ جو قادیانی ہیں ان کو مرتد قرار دیا گیا اور ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ان مشائخ کا تذکرہ کرنا اور ان کو یاد رکھنا یہ ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا پاکستان لبرل ریاست نہیں ہے، سیکولر ریاست، بے دین ریاست نہیں ہے۔ پاکستان وہ ریاست ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ریاست مدینہ یعنی کہ مدینہ طیبہ جو پہلی ریاست ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اس کے بعد اسلامی نظریاتی ریاست جو بنی وہ پاکستان ہے، اور اس کی گواہی اس وقت کے حالات بھی دیتے ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں، ان کی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے عرض کیا تھا اس وقت کہ آپ کی تقاریر دو طرح کی ہیں، ایک وہ تقریر جس میں آپ حقوق و فرائض بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ تقریر جس میں آپ اسلام اور پاکستان کا باہمی تعلق بیان کرتے ہیں۔ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ اس بات پہ ہم جو ہے وہ برملا اور واضح طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جس طرح کا نظام کا خاکہ اور ڈھانچہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق پاکستان کا آئین بنایا جائے گا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے نظام چلانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا جدید دنیا کے اندر جب ملک بنتے ہیں تو باقاعدہ ان ممالک کو چلانے کے لیے آئین بنایا جاتا ہے، اور یہ جو آئین ہوتا ہے یہ اس آئین کو اس نظام کی یا اس ملک کی وجود کی بقا کا سبب سمجھا جاتا ہے کہ آئین میں باقاعدہ حقوق اور فرائض لکھے جاتے ہیں، ذمہ داریاں لکھی جاتی ہیں، کسی کا کیا حق ہے، کسی کا کیا فرض ہے، اداروں کے حقوق لکھے جاتے ہیں، گروہوں کے حقوق لکھے جاتے ہیں، باقاعدہ حقوق لکھے جاتے ہیں۔ اور روئے زمین پر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سبھی اسلامی ممالک میں سے پاکستان ایک واحد اسلامی ریاست ہے کہ جس ریاست کے بنیاد بھی اسلام پر ہے اور اس کا آئین بھی اسلامی ہے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے کہ پاکستان کے ذمہ داروں نے اپنا کردار درست ادا نہیں کیا اور اس کو آئینی اسلامی تشخص دینے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا، یہ ان کی سستی اور ان کی کاہلی ہے، وگرنہ پاکستان اپنے وجود میں اور آئینی حیثیت میں اسلامی ہے جو رب ذوالجلال جل وعلا کے فضل سے ہمیں عطا ہوا۔ اب اس کو اسلامی رکھنے کے اعتبار سے جو مین کردار ہے عزیز دوستو وہ کردار ہے ہمارے اس وقت کے پارلیمنٹ میں موجود علماء کا، اور ان علماء میں باقی علماء بھی موجود تھے لیکن امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جو کلیدی کردار ہے عزیز دوستو وہ کردار ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ان میں سے صرف ایک پہلو میں عرض دیتا ہوں، جب سے پاکستان بنا تب سے قادیانی پوری کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے آئین میں اپنے لیے رستہ ہموار کیا جائے، لیکن 1952 کی باقاعدہ وہ بغاوت ہو یا آگے پھر چلتے ہوئے سارے سلسلے وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی مقام پر قادیانیوں کو کسی جگہ طرح وہ جگہ نہیں دی جا سکتی جو باقاعدہ پاکستان میں دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ اب یہاں میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے یہ بھی چند لفظوں میں واضح کیے دیتا ہوں۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا 73 کے قریب
قادیانیوں کا ایک لاہوری گروپ، اس میں کئی گروپ ہیں، 14-15 گروپ ہیں قادیانیوں کے، ان میں ایک احمدی لاہوری جو گروپ ہے، یہ گروپ گیا جو امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور اس وقت کہنے لگا کہ اے نورانی میاں، آپ یوں کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی سودا کر لیں، کوئی بات چیت طے کر لیں، کوئی لین دین کر لیا جائے، تاکہ آپ اپنے اس موقف سے ہٹ جائیں، آپ جتنا چاہتے ہیں ہم اتنا آپ کو دینے کو تیار ہیں، سودا کر لیا جائے۔ اب یہ وہ علماء تھے جو کہ کسی ذمہ داری پہ یہاں پہ آئے تھے اور ذمہ دار لوگ تھے اور ایسا کردار ادا کر رہے تھے جس کردار کی پاکستان کو ضرورت تھی۔ اب اس وقت جب انہوں نے کہا کہ کوئی سودا کر لیا جائے، کوئی لین دین کر لیا جائے، کوئی بات طے کر لی جائے، تو آپ نے فرمایا یاد رکھو وہ بندہ کیسے سودا کر سکتا ہے جس کا سودا پہلے ہی مدینہ طیبہ میں ہو چکا ہو۔ ابھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا کہ اس وقت کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے گا۔ صدیقی خون والا بندہ کبھی بھی اپنے خون سے جو ہے وہ دھوکہ اور غداری نہیں کر سکتا۔ جب اسمبلی کی باری آتی ہے تو عزیز دوستوں، میں یہاں پہ بار بار یہ پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جو بندہ سیاست میں جانا چاہتا ہے وہ 1000 دفعہ جائے۔ سیاست میں جانا برا نہیں ہے، لیکن سیاست میں جاتے ہوئے کبھی بھی اس طرح کا انداز نہ اپنائے کہ جس کے ذریعے اسلامی نظریات کو داغدار کیا جائے، اسلامی نظریات میں مصلحت کا رستہ اختیار کیا جائے یا ان کے اندر لحاظ سے کمزوری کا انداز اپنایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے حکمرانوں کے لحاظ سے داغ ہے کہ وہ ایسا کردار ادا کرتے ہیں، جب وہ مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہوتا، اور جب وہ اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان سے بڑا جو ہے وہ غدار کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو عزیز دوستو، یہ ذمہ داری ہے ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے ان افراد کی جو کسی بھی طرح سیاست کا رخ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ سیاست چند دنوں کی ہے، یہ کردار، کرسی، یہ سارے معاملات چند دنوں کے ہیں، بالآخر میں نے مرنا بھی ہے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اگر جواب دہی کا تصور رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی غداری کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ عزیز دوستو، دشمن بڑا شاطر ہے، بڑا عیار ہے اور بڑا ہی مکار ہے، ایسی ایسی چالیں کھیلتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اول تو یہ اسلامی نظریات کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ یہ معاملات کے اعتبار سے بھی اتنے چاق و چوبند نہیں ہوتے جتنے چاق و چوبند یہ ایجنسیاں ہوتی ہیں اور یہ دوسرے جو ایجنٹ ہوتے ہیں جو وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے نظریات کے صاف ستھرا رکھنے کے لحاظ سے بھی کردار ادا کریں اور اپنا تعلق کسی مستند ذمہ دار عالم کے ساتھ رکھیں، تاکہ اگر کوئی معاملہ ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ بات چیت کر کے اپنا کردار پاک رکھا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب یہ بیٹھ جاتے ہیں اس وقت ان سے بڑا سردار کوئی نہیں ہوتا اور ان سے بڑا رئیس کوئی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے حضرت امام نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت کے جو صدر تھے، وزیر اعظم مصر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ لبرل مائنڈ سیٹ کے بندے تھے۔ اخیر وقت میں آ کر ان کا ذہن کچھ بنا، لیکن ابتداً ان کا ذہن لبرل تھا اور سوشلزم ان کی سیاست تھی۔ اب یہ جو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے اور اسود یاد ولی کے جو والد تھے ولی خان، ان کے پاس جو ہے وہ امام نورانی نے جانا تھا اور جا کر اپنی جو موقف تھا اس کو منوا کر اس بل کو پاس کروا کے آئین کے اندر، اسمبلی میں باقاعدہ آئین کے اندر وہ ترمیم رکھنی تھی اور وہ قانون پاس کروانا تھا کہ قادیانی جو مرتد ہے، کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اس وقت قائد امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس اور بڑے ہی سیاسی بصیرت کے ساتھ، میں نے پہلے عرض کیا اور پھر عرض کیے دیتا ہوں عزیز دوستو، سیاست میں بصیرت کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ یہ ایک ایسے عصا یا کھونٹے کی مانند ہوں گے کہ جس کو جو بندہ جدھر مرضی چلا کے چلا جائے اور جو مرضی استعمال کر جائے، لوٹے کی مانند ہوں گے کہ جو بندہ ان کے لیے جیسے چاہے استعمال کر جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ سیاسی بصیرت ہونا اور پھر جو بندہ مسلمان ہے اس کو اسلامی نظریاتی ریاست اور اسلامی نظریاتی بصیرت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اب قائد امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے مصر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس اور وہاں پر جا کر بات تھی منوانی تھی، یہ نہیں کہ صرف رائے پیش کرنی تھی، بات منوانی تھی۔ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے بات انہوں نے اس انداز سے پیش کی کہ اے بھٹو صاحب، ذرا یہ بتائیے، آپ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کی باقاعدہ کرسی لگتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اور باقاعدہ آگے آپ کے سامنے اجلاس ہوتا ہے اور نظام چلتا ہے۔ اب آپ آئینی طور پر منتخب وزیر اعظم ہیں اور آپ کی کرسی لگتی ہے، اگر آپ کی کرسی کے مقابلے میں پارلیمنٹ کے باہر کوئی بندہ کرسی آ کے لگا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں،
تو آپ کو اس کے بارے میں کیا اعلان ہوگا؟ یہ انداز تھا کس کا؟ حضرت امام نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کس کے سامنے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے۔ اب اس وقت امام نورانی کے اس کلام پر فوراً سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو سمجھ گئے اور بھانپ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو غداری ہوگی، اور غداری کی سزا جو ہے وہ سراسر پھانسی ہے، اس کے سوا اور کوئی جو ہے وہ سزا نہیں ہے۔ تو اس وقت امام نورانی بولے کہ اے ذوالفقار علی بھٹو، سوچئے، ایک وہ کرسی ہے جو آپ کی لگی ہوئی ہے، اور ایک وہ کرسی ہے جو رب ذوالجلال نے لگائی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی۔ اب اس کرسی کے مقابلے میں کوئی بندہ کرسی بچھا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور مجھے مانا جائے، تسلیم کیا جائے، تو اس کی غداری کو کیوں تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کو مرتد کیوں قرار نہیں دیا جائے گا؟ تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے فوراً سے پہلے اس بل پہ سائن کیے۔ تو یہ تھا عزیز دوستو انداز حضرت امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ وہ کردار ہے۔ ہم آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، اور آج کے جو ہمارے حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیاسی بصیرت عطا کرے، اسلامی سیاسی بصیرت، کہ جس کے ذریعے وہ پاکستان کی آئین میں کسی بھی طرح کی کوئی ایسا ترمیمی معاملہ اختیار نہ کر سکیں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان میں کسی بھی طرح اس حساس پہلو کے اعتبار سے خرابی کا سلسلہ ہو سکے۔ تو اس واسطے عزیز دوستو یہ ہم اپنی تاریخ کو سمجھنا ہر حال میں جو وہ لازم ہے۔ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پہلو کے لحاظ سے ایک اور پہلو سمجھتے جائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں جٹ مگنی تے پٹ گیا کہ فوراً سے پہلے بل پاس ہو گیا، نہیں، اس وقت باقاعدہ طور پر کئی دن اس بل پر بحث ہوتی رہی، اور باقاعدہ قادیانیوں کے بڑے سرکردہ آ کر بحث کرتے رہے، اور ان بحثوں کے جواب کے لیے جس شخصیت کو چنا گیا تھا وہ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ 17 گھنٹے ایک دن میں بحث ہوتی رہی اور جو سزا اور پوری جواب دیتے رہے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح رہے، میں یہ جملہ عرض کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا پر اور کبھی ٹیلی ویژن پر بھی یہ بات جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، قادیانی کیا وہ بھی مسلمانوں کے فرقوں کی طرح ایک فرقہ ہیں یا الگ سے کوئی جماعت ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کیا قادیانی جو ہیں وہ پاکستان میں اقلیت ہیں کہ نہیں؟ یہ بات واضح رہے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی اور دوسرے مذاہب کے لوگ وہ پاکستان میں اقلیت ہیں، اور ان کے سارے حقوق اسی طرح ہوں گے جس طرح باقاعدہ طور پہ آئین میں لکھے گئے اور دیے جائیں گے، حقوق کی تحفظ کیا جائے گا اور کسی بھی طرح حقوق کی پامالی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے یہ آج تک پاکستان میں اپنی حیثیت کو کبھی ڈکلیئر کر ہی نہیں سکا، یہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اب سوچیں کہ لمحے کے لیے کہ ایک وہ بندہ، اب مجھے یہ بتائیے، ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا یہاں محمد الرسول اللہ سے مراد کون سی ذات ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا، ہماری اس سے مراد کون سی ذات ہوتی ہے؟ وہ آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے صاحبزادے، مکین گنبد خضرا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مراد ہوتی ہے وہ شخصیت۔ لیکن یہ قادیانی انہوں نے جس کو اپنا نبی مان رکھا ہے، یہاں اس سے مراد وہ لیتے ہیں۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کتنا بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے اس طرح کا انداز اپنانا۔ اب دیکھیے دوسری طرف ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ کبھی بھی نہ آپ کا کلمہ پڑھے گا، نہ آپ کی نماز پڑھے گا، نہ آپ کے شاعر اپنائے گا، نہ آپ کا اور کوئی دوسرا انداز اپنائے گا، بلکہ وہ ہندو رہ کے اپنا وقت گزارے گا، عیسائی رہ کے وقت گزارے گا، یہودی رہ کے وقت گزارے گا۔ لیکن یہ ایسے شاطر ہیں اور بدبخت ہیں کہ یہ رہنا بھی جو ہے وہ قادیانی چاہتے ہیں اور نام بھی ہمارا استعمال کرنا چاہتے ہیں، کہ جو شاعر ہیں وہ بھی ہمارے لینا چاہتے ہیں اور کلمہ بھی ہمارا لینا چاہتے ہیں۔ تو عزیز دوستو ایسا تو کردار نہیں ادا کرنے دیا جائے گا، ایسا تو رویہ یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ مرتد ہیں، جب تک اپنے آپ کو مرتد قبول نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اقلیت میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے ان کا اصل معاملہ اس اعتبار سے۔ اور پھر کیا یہ فرقہ ہے یا نہیں، یہ بھی بات واضح رہے۔ میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ باقی اسلام میں جو عقائد ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے وہ عقیدہ جو قطعی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ نص قطعی سے واضح لفظوں کے ساتھ واضح ہے، قطعی عقیدہ، اور ایک وہ ہے جو ظنی عقیدہ ہے، ظنی عقیدہ۔ قطعی عقیدہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، یہ قطعی عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی انداز اپنائے گا تو وہ بندہ یا مشرک ہو جائے گا یا کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جیسا کسی کی ذات کو سمجھے،
یا اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات کو سمجھے یا اس کی کوئی اولاد سمجھے تو وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ یہ قطعی عقیدہ ہے۔ یا یہ کہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، یہ قطعی عقیدہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ دوسرا عقیدہ لے آئے کہ وہ نبی آخری وہی ہیں لیکن ان کے لحاظ سے ایک پہلو سے یہ نبی بن جاتے ہیں، اب ایک پہلو سے یہ نبی یہ چور دروازہ ہے۔ اب عزیز دوستو، قطعی عقیدہ کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ دوسرا عقیدہ لے آئے گا جو کہ اس قطعی عقیدہ سے بالکل متضاد ہے تو وہ فرقہ نہیں رہے گا، وہ الگ جماعت ہو جائے گی، الگ نظام ہو جائے گا، اسلام سے باہر ایک الگ سسٹم بن جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک ہے ضمنی عقائد۔ ضمنی عقائد کون سے ہیں؟ مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اللہ کے اذن سے آج بھی سنتے بھی ہیں اور اللہ کے اذن سے جواب بھی دیتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے میں اگر کوئی بندہ مخالف ہے تو وہ اس ضمنی عقیدہ کے مخالف میں کفر کی طرف نہیں ہوگا، وہ گمراہی کی طرف ہوگا۔ لیکن جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی شان خاتمیت کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ نظریہ لے آتا ہے تو وہ بندہ گمراہ نہیں کہلائے گا، وہ بندہ سیدھا کافر ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے عزیز دوستو، یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، یہ الگ جماعت ہے۔ تو جو الگ جماعت ہے ان کا انداز، ان کے شاعر، ان کا سارا طریقہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ اس واسطے میرے بھائیوں ہمیں حساس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کردار ایمانی دائرے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو جائے اور ہمیں شرمندگی حاصل اللہ کی بارگاہ سے نہ کرنی پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔